650 سے زیادہ لاشیں، 1000 سے زیادہ زخمی صرف 2 مہینوں میں۔ سوات کی خوبصورت وادیوں میں خون کی ندیاں، آباد کے پہاڑوں میں ماؤں کی چیخیں، چترال کی برفیلی چوٹیوں سے اترتے ہوئے موت کے سیلاب، مالاکنڈ کے بچے جو اپنے والدین کو تلاش کر رہے ہیں۔ ونیر میں 1 گھنٹے میں ایسا بادل پھٹا کہ پورا شہر پانی میں دب گیا۔ کراچی کی سڑکیں دریا بن گئیں۔ بجور میں 300 لوگ ایک ہی رات میں۔ لیکن سب سے خطرناک سوال جو آج کروڑوں لوگوں کے دل میں طوفان مچا رہا ہے، کیا خدا نے اپنا وعدہ توڑ دیا؟ کیا وہ خدا جس نے نوح سے کہا تھا میں دوبارہ کبھی پانی سے دنیا کو تباہ نہیں کروں گا، کیا وہی خدا آج پاکستان کو ڈبو رہا ہے، یا پھر یہاں کوئی اور راز چھپا ہے؟ دوستو، آج میں آپ کو 3 ایسے راز بتانے جا رہا ہوں جن کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ لیکن پہلے مجھے یہ بتانا ہے کہ خدا کا اصل وعدہ کیا ہے۔ پیدائش کی کتاب کے 9ویں باب کی 11ویں آیت میں خدا نے یہ وعدہ کیا تھا، میں تمہارے ساتھ اپنا عہد باندھتا ہوں کہ آئندہ تمام بشر طوفان کے پانی سے کاٹے نہیں جائیں گے۔ اور 12ویں سے 13ویں آیت میں خدا نے کہا، یہ اس عہد کا نشان ہے جو میں تمہارے اور اپنے درمیان اور تمام جانداروں کے درمیان نسل در نسل کے لیے باندھتا ہوں۔ میں نے اپنی کمان بادل میں رکھی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات غور سے سنیے، نوح کے زمانے میں پیدائش کے 7ویں باب کی 19ویں سے 21ویں آیات میں کیا ہوا تھا؟ پانی زمین پر بہت بڑا اور تمام اونچے پہاڑ جو آسمان کے نیچے تھے ڈگ گئے، اور ہر ایک جاندار جو زمین پر چلتا تھا مر گیا۔ پوری زمین ڈوب گئی تھی، ہمالیہ سے لے کر امریکہ تک، افریقہ سے لے کر آسٹریلیا تک۔ لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کیا ہے؟ آج تو صرف پاکستان کے کچھ علاقوں میں پانی ہے، باقی دنیا میں تو کہیں خشک سالی ہے، کہیں آگ لگی ہے، کہیں برف پڑی ہے۔ تو پھر کیا مطلب ہے؟ کیا یہ محض موسمیاتی تبدیلی ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی گہرا راز چھپا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ دوستو، جب میں نے بائبل میں تلاش کی تو مجھے پہلا راز مل گیا۔ یرمیہ نبی کی کتاب کے 5ویں باب کی 24ویں سے 25ویں آیات میں خدا کہتا ہے، انہوں نے اپنے دل میں نہیں کہا کہ آؤ خداوند اپنے خدا سے ڈرے جو ابتدائی اور پچھلی بارش وقت پر بھیجتا ہے۔ تمہاری بدکاریوں نے ان باتوں کو موڑ دیا ہے۔ کہ آپ نے دیکھا، جب لوگ خدا کو بھول جاتے ہیں تو خدا موسم کو موڑ دیتا ہے۔ لیکن یہ سزا نہیں، یہ محبت ہے۔ لیکن کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ آموس نبی کی کتاب کے 4تھے باب میں خدا خود کہتا ہے، میں نے تم پر بارش نہیں برسائی، میں نے ایک شہر پر بارش برسائی اور دوسرے پر نہیں، تاہم تم میری طرف نہیں پھرے۔ یہ ہے پہلا راز۔ خدا مختلف علاقوں میں مختلف آفات بھیجتا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف لوٹ آئیں۔ آج دیکھیے، سوات میں سیلاب آیا تو لوگوں نے نماز پڑھی، ونیر میں تباہی آئی تو مساجد بھر گئیں، کراچی میں پانی آیا تو لوگ خدا کو یاد کرنے لگے۔ لیکن یہ تو صرف پہلا راز تھا، دوسرا راز اور بھی خطرناک ہے۔ دوستو، دوسرا راز جو مجھے بائبل میں ملا وہ دل دہلا دینے والا ہے۔ یسوع مسیح نے لوکا کی انجیل کے 21ویں باب کی 11ویں آیت میں کیا کہا تھا؟ بڑے بڑے زلزلے ہوں گے اور جگہ جگہ کال اور وبا ہوگی، اور آسمان میں خوفناک باتیں اور بڑے نشان ظاہر ہوں گے۔ اور 25ویں سے 26ویں آیت میں سورج اور چاند اور ستاروں میں نشان ہوں گے، اور زمین پر قوموں کو سخت گھبراہٹ ہوگی۔ لوگ خوف اور اس انتظار سے کہ دنیا پر کیا آنے والا ہے بے ہوش ہو جائیں گے۔ کیا آپ کو لگتا نہیں کہ یہ سب کچھ آج ہو رہا ہے؟ خیبر پختونخوا میں بادل پھٹ رہے ہیں، پنجاب میں کہیں سیلاب، کہیں خشک سالی، سندھ میں کراچی سے لے کر لاڑکانہ تک پانی کا قہر، بلوچستان میں پہاڑ کٹ رہے ہیں، کینیڈا اور یونان میں آگ کے طوفان، یورپ میں برف کے بنور، ایشیا میں سونامی کے خطرات اور افریقہ میں قحط کا راج ہے۔ یسوع نے متی کی انجیل کے 24ویں باب کی 8ویں آیت میں کہا تھا، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی۔ لیکن ابھی تیسرا راز باقی ہے جو سب سے اہم ہے۔ دوستو، تیسرا اور سب سے اہم راز یہ ہے، پطرس کا دوسرا خط اس کے 3 باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا جیسا کہ بعض لوگ دیر خیال کرتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں صبر کرتا ہے اور نہیں چاہتا کہ کوئی ہلاک ہو، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ کیا آپ سمجھے؟ جب سوات میں ایک ماں اپنے بچے کو پانی میں ڈوبتے دیکھ کر خدا سے دعا کرتی ہے، جب منیر میں ایک باپ اپنے خاندان کو کھو کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، جب کراچی میں ایک نوجوان موت کو قریب دیکھ کر پہلی بار خدا کا نام لیتا ہے، یہی تو خدا چاہتا تھا۔ حزقییل نبی کی کتاب کے 33ویں باب کی 11ویں آیت میں خدا کہتا ہے، خداوند خود فرماتا ہے کہ میری حیات کی قسم، میں شریر کی موت سے خوش نہیں ہوتا، بلکہ یہ چاہتا ہوں کہ شریر اپنی راہ سے باز آ کر زندہ رہے۔ یہ ہے خدا کی محبت۔ جب آپ کا بچہ غلط راہ پر جا رہا ہو تو کیا آپ اسے روکنے کے لیے سختی نہیں کریں گے؟
خدا آج پاکستان سے کہہ رہا ہے میری طرف واپس لوٹا۔ یونا تیسرے باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے جب خدا نے ان کے کام دیکھے کہ وہ اپنی بری راہ سے باز آئے ہیں تو خدا نے اپنا ارادہ بدل دیا اور وہ آفت جو ان پر نازل کرنا چاہتا تھا نازل نہ کی۔ آج ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خدا معاف کرنے کو تیار ہے، لیکن اب سوال یہ ہے آج ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوستو، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم فیصلہ کریں۔ اعمال کی کتاب کے تیسرے باب کی 19ویں آیت میں پطرس نے کہا تھا، بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹ جائیں اور خداوند کی طرف سے تازگی کے دن آئیں۔ یہی ہے حل۔ آج اگر پاکستان کی ہر مسجد، ہر گرجا اور ہر گھر میں سچی توبہ ہو جائے، اگر ہم فساد چھوڑ کر نیکی کی طرف لوٹ آئیں، اگر ہم خدا کو اپنی زندگی کا بادشاہ بنا لیں، تو یاد رکھیے تواریخ کی دوسری کتاب اس کے 7ویں باب کی 14ویں آیت میں خدا کا وعدہ ہے، اگر میری قوم جو میرے نام سے کہلاتی ہے عاجزی کرے اور دعا کرے تو میرا چہرہ ڈھونڈے اور اپنی بری راہوں سے باز آئے، تو میں آسمان سے سن کر ان کے گناہ معاف کروں گا اور ان کی زمین کو شفا بخشوں گا۔ خدا آج بھی معجزے کرتا ہے۔ دوستو، آج ہم نے دیکھا خدا نے اپنا وعدہ نہیں توڑا، بلکہ وہ آج بھی وفادار ہے۔ آج کے سیلاب عالمی تباہی نہیں بلکہ خدا کی محبت کا پیغام ہے۔ یہ آخری زمانے کی علامتیں ہیں، لیکن خوف کی نہیں بلکہ امید کی، کیونکہ جب یسوع مسیح واپس آئے گا، مکاشفہ کی کتاب کے 21ویں باب کی 4تھی آیت میں لکھا ہے، وہ ان کی آنکھوں سے سب آنسو پونچھ دے گا اور نہ موت رہے گی اور نہ ماتم، نہ نوحہ، نہ درد رہے گا۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں تیار رہنا ہے۔ آج اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ خدا آپ سے بات کر رہا ہے، یوحنا کے پہلے خط کے پہلے باب کی 9ویں آیت کا وعدہ یاد رکھیے۔ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ دوستو، اگر یہ پیغام آپ کے دل میں اتر گیا ہے تو کمنٹ میں لکھیں آمین۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی یہ اہم سچائی جان سکیں۔ لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو مزید روحانی اور بائبلی تعلیمات مل سکیں۔ یاد رکھیے خدا آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ کی توبہ کا انتظار کر رہا ہے۔ خدا آپ کو اور آپ کے خاندان کو محفوظ رکھے۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔